نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج ہم ذکر کریں گے نماز کے 100 اہم مسائل جن کا ہر مسلمان مرد عورت کو پتہ ہونا ضروری ہے، جن کا مختصر آسان نقشہ اس طرح سے آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ فرائض، واجبات، سنتیں، مفسدات، مستحبات، مکروہات کو اس انداز سے ذکر کیا جائے گا کہ ہر خاص و عام اپنی نمازیں اس کے مطابق ادا کر کے بارگاہ الہی میں قبولیت حاصل کر سکیں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے نماز کے فرائض کی۔ نماز کے فرائض میں 7 فرائض جو ہوتے ہیں وہ باہر کے ہوتے ہیں اور 6 اندر کے ہوتے ہیں۔ 7 باہر کے جو فرائض ہوتے ہیں ان کو شرائط نماز بھی کہتے ہیں، جن میں نمبر 1 پہ آتا ہے بدن کا پاک ہونا، نمبر 2 پہ کپڑوں کا پاک ہونا، نمبر 3 جگہ کا پاک ہونا، نمبر 6 سطر کا چھپانا یعنی مردوں کو ناف سے گھٹنوں تک اور عورتوں کو سوائے چہرے اور ہتھیلیوں اور قدموں کے تمام بدن کا ڈھانپنا۔ اس کے بعد آتا ہے نماز کا وقت ہونا، اس کے بعد قبلہ رخ ہونا، 7ویں نمبر پر نیت کرنا۔ 6 جو اندر کے ہوتے ہیں ان کو ارکان نماز بھی کہتے ہیں۔ نمبر 1 تکبیر تحریمہ کہنا، نمبر 2 قیام کرنا، نمبر 3 قرات کرنا، نمبر 4 رکوع کرنا، نمبر 5 دونوں سجدے کرنا، نمبر 6 قعدہ اخیر میں تشہد کی مقدار بیٹھنا۔ فرائض کے بعد جو نماز میں اہم چیز ہوتی ہے وہ واجبات ہوتے ہیں۔ واجبات میں سے بھی کوئی چیز رہ جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ 4 واجبات جو ہے قیام کے متعلق ہوتے ہیں۔ نمبر 1 فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں کو قرات کے لیے مقرر کرنا، نمبر 2 فرض نمازوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ تمام نمازوں کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کا پڑھنا، نمبر 3 فرض نمازوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ تمام نمازوں کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی سورت یا ایک آیت یا بڑی ایک آیت یا چھوٹی 3 آیتیں پڑھنا، نمبر 4 سورۃ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا۔ 2 تعدیل ارکان اور ترتیب ارکان۔ تعدیل ارکان یعنی رکوع اور سجدہ وغیرہ کو اطمینان سے اچھی طرح ادا کرنا۔ ترتیب یعنی قرات اور رکوع میں سجدوں اور رکعتوں میں ترتیب قائم رکھنا۔ ایک امام کے متعلق ہوتا ہے، امام کو نماز فجر، مغرب، عشاء، جمعہ، عیدین، تراویح، رمضان المبارک کے وتروں میں آواز سے قرات کرنا، ظہر عصر کی نمازوں میں آہستہ پڑھنا۔ 2 قومہ اور جلسہ کے متعلق ہوتے ہیں۔ نمبر 1 قومہ کرنا یعنی رکوع سے اٹھ کر سیدھا کھڑا ہونا، نمبر 2 جلسہ کرنا یعنی دونوں سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا۔ 2 تشہد کے متعلق ہوتے ہیں۔ نمبر 1 قعدہ اولیٰ یعنی 3 اور 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعتوں کے بعد تشہد کی مقدار بیٹھنا، نمبر 2 دونوں قعدوں میں تشہد پڑھنا، نمبر 3 انفرادی کے متعلق ہوتے ہیں یعنی جب اکیلا بندہ نماز پڑھتا ہے، نمبر 1 نماز وتر میں قنوت کے لیے تکبیر کہنا اور دعائے قنوت پڑھنا، نمبر 2 دونوں عیدوں کی نمازوں میں 6 زائد تکبیریں کہنا، نمبر 3 لفظ سلام کے ساتھ نماز سے علیحدہ ہونا۔ نماز میں کل سنتیں جو ہیں وہ 21 ہوتی ہیں، 4 تکبیر کے متعلق ہوتی ہیں۔ نمبر 1 تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانا، نمبر 2 دونوں ہاتھوں کی انگلیاں اپنے حال پر کھلی اور قبلہ رخ رکھنا، نمبر 3 تکبیر کہتے وقت سر کو نہ جھکانا، نمبر 4 امام کا تکبیر تحریمہ اور ایک رکن سے دوسرے رکن میں جانے کی تمام تکبیریں بقدر بلند آواز سے کہنا۔ 8 قیام کے متعلق ہوتی ہیں۔ نمبر 1 دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے باندھنا، نمبر 2 ثنا پڑھنا، نمبر 3 تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا، نمبر 4 بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، نمبر 5 فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھنا، نمبر 6 آمین کہنا، نمبر 7 ثنا، تعوذ، بسم اللہ، آمین سب کو آہستہ پڑھنا، نمبر 8 سنت کے موافق قرات کرنا یعنی جس نماز میں جس قدر قرآن پڑھنا سنت ہے اس کے موافق پڑھنا۔ 4 جو ہے رکوع اور سجدہ کے متعلق ہوتے ہیں۔ نمبر 1 رکوع اور سجدہ میں کم از کم 3 بار تسبیحات پڑھنا، نمبر 2 رکوع میں سر اور پیٹھ کو ایک سیدھ میں رکھنا اور دونوں ہاتھوں کی کھلی انگلیوں سے گھٹنوں کو پکڑ لینا، نمبر 3 قومہ میں امام کو سمیع اللہ لمن حمدہ اور مقتدی کو ربنا لک الحمد کہنا اور منفرد یعنی جو اکیلا بندہ ہوتا ہے اس کو دونوں کہنا پڑتی ہیں۔ نمبر 4 سجدے میں جاتے وقت پہلے دونوں ہاتھ، پھر گھٹنے، پھر ناک، پھر پیشانی رکھنا۔ 5 قعدہ کے متعلق ہوتے ہیں۔ نمبر 1 جو ہے جلسہ اور قعدہ میں بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھنا اور سیدھے پاؤں کو اس طرح کھڑا رکھنا کہ اس کی انگلیوں کے سرے قبلے کی طرف رہیں اور دونوں ہاتھ رانوں پر رکھنا۔ تشہد میں اشہد ان لا الہ الا اللہ جب پڑھا جائے تو اس پر شہادت کی انگلی سے اشارہ کرنا۔ نمبر 3 قعدہ اخیر میں تشہد کے بعد درود شریف پڑھنا۔ نمبر 4 درود کے بعد جو ہے دعا پڑھنا۔ نمبر 5
دائیں طرف پھر بائیں طرف سلام پھیرنا۔ جی تو اب باری آتی ہے مکروہات کی۔ آپ نے فرائض، واجبات اور سنتیں کا تو سن لیا ہے۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں گا مکروہات کے بارے میں۔ نماز میں جو کل مکروہات ہیں وہ 29 ہوتے ہیں: 2 سر کے، 2 پیشانی کے، 2 آنکھوں کے، 2 منہ کے، 2 سینہ کے، 2 کمر کے، 3 ہاتھوں کے، 2 بیٹھنے کے، 2 کھڑے ہونے کے، 2 امام کے، 2 عمومی کے اور 2 کپڑوں کے۔ سب سے پہلے جو ہے 2 سر کے میں بیان کرتا ہوں۔ نمبر 1، سستی اور بے پرواہی کی وجہ سے ننگے سر نماز پڑھنا۔ نمبر 2، بالوں کو سر پر جمع کر کے چٹیا باندھنا۔ نمبر 2، پیشانی کے جو 2 ہوتے ہیں، ایک امامے کے پیج پر سجدہ کرنا۔ نمبر 2، ہاتھ یا سر کے اشارے سے سلام کا جواب دینا۔ 2 آنکھوں کے جو ہوتے ہیں، اس میں نمبر 1، آنکھوں کو بند کرنا، لیکن اگر نماز میں دل لگنے کے لیے بند کریں تو مکروہ نہیں ہے۔ نمبر 2، قبلے کی طرف سے منہ پھیر کر یا صرف نگاہ سے ادھر ادھر دیکھنا۔ 2، منہ کے، ان میں سے پہلے نمبر پہ جو ہے منہ میں روپیہ، پیسہ یا کوئی ایسی چیز رکھ کر نماز پڑھنا جس کی وجہ سے قرات کرنے سے مجبور رہے اور قرات کرنے سے مجبوری ہو جائے تو بالکل نماز نہ ہوگی۔ نمبر 2، قصداً جمائی لینا یا روک سکنے کی حالت میں نہ روکنا، یعنی اگر جمائی آئے تو اسے روک لینا چاہیے نماز میں۔ 2، سینے کے جو مکروہات اس میں سے نمبر 1، اکڑائی لینا۔ نمبر 2، اس طرح کپڑا لپیٹ کر نماز پڑھنا کہ جلدی سے ہاتھ باہر نہ نکل سکیں۔ 2، کمر کے، نمبر 1، کمر یا کوکھ یا کولہے پر ہاتھ رکھنا۔ نمبر 2، پخانہ یا پیشاب کی حاجت ہونے کی حالت میں نماز پڑھنا۔ 3، جو ہاتھوں کے ہیں اس میں نمبر 1 پہ آتا ہے انگلیاں چٹخانا یا ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالنا۔ نمبر 2، آیتیں یا سورتیں یا تسبیحات کو انگلیوں پر شمار کرنا۔ نمبر 3، کنکریوں کو ہٹانا، لیکن اگر سجدہ کرنا مشکل ہو تو ایک مرتبہ ہٹانے میں مضائقہ نہیں۔ نمبر 2، بیٹھنے کے، نمبر 1، بلا عذر 4 زانوں یعنی آلتی پالتی مار کر بیٹھنا۔ نمبر 2، اکڑوں بیٹھنا یعنی کتے کی طرح بیٹھنا، اس طرح کے رانے کھڑی کر کے اور رانوں کو پیٹ سے اور گھٹنوں کو سینے سے ملا لینا اور ہاتھوں کو زمین پر رکھ لینا۔ 3، کھڑے ہونے کے، نمبر 1، کسی کے منہ کی طرف کھڑے ہو کر نماز پڑھنا۔ نمبر 2، اگلی صف میں جگہ ہونے کے باوجود پچھلی صف میں اکیلے نماز پڑھنا۔ 2، امام کے جو ہوتے ہیں، نمبر 1، امام کا ایک ہاتھ شرعی اکیلے مقتدیوں کے سے اوپر کھڑے ہو کر نماز پڑھنا، یعنی امام اگر ایک ہاتھ سے زیادہ اونچا ہو تو یہ مکروہ ہوتا ہے۔ نمبر 2، امام کا محراب کے اندر کھڑا ہونا، یہ بھی مکروہ میں آتا ہے۔ 2، عمومی کے، یعنی اگر اکیلا بندہ یا عام بندے نماز پڑھ رہے ہوں تو نمبر 1، خلاف سنت نماز پڑھنا۔ نمبر 2، کوہنیوں کو بچھا کر سجدہ کرنا، یعنی یہ ہر کسی کے لیے، امام ہو یا مقتدی ہو یا اکیلا ہو۔ 2، کپڑوں کے، نمبر 1، صدل یعنی کپڑوں کا لٹکانا، مثلا چادر سر پر ڈال کر اس طرح اس کے دونوں کنارے لٹکا دینا۔ اچکن یا چوگا بغیر آستینوں میں ہاتھ ڈالے کندھوں پر ڈال لینا۔ نمبر 2، کپڑوں کو مٹی سے بچانے کے لیے ہاتھ سے روکنا یا سمیٹنا۔ نمبر 3، کپڑوں یا بدن سے کھیلنا۔ نمبر 4، معمولی کپڑے پہن کر نماز پڑھنا۔ نمبر 5 پہ آتا ہے جاندار کی تصویر والے کپڑے پہن کر نماز پڑھنا۔ نمبر 6 پہ آتا ہے ایسی جگہ نماز پڑھنا کہ نمازی کے سر کے اوپر یا اس کے سامنے دائیں یا بائیں یا سجدے کی جگہ تصویر ہو۔ یہ جو ابھی آپ کے سامنے بیان کیے یہ نماز کے مکروہات ہوتے ہیں، جن کی تعداد تقریباً 29 ہے۔ 2 سر کے، 2 پیشانی کے، 2 آنکھوں کے، 2 منہ کے، 2 سینہ کے، 2 کمر کے، 3 ہاتھوں کے، 2 بیٹھنے کے، 2 کھڑے ہونے کے، 2 امام کے، 2 عمومی کے اور 6 کپڑوں کے۔ ان کو اگر صحیح طریقے سے ان کا خیال نہ رکھا جائے تو نماز مکروہ ہو جاتی ہے، ادا ہو جاتی ہے لیکن مکروہ ہوتی ہے۔ مکروہ مطلب ناپسندیدہ۔ اس میں کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو مکروہ تحریمی ہوتی ہے، جس میں یعنی کہ جس کی وجہ سے نماز نہیں بھی ہوتی، تو باقی علماء اکرام اس کو زیادہ جانتے ہیں۔ یہ تو تھے نماز کے مکروہات۔ مکروہات کے بعد جو باری آتی ہے وہ مفسدات کی آتی ہے۔ مفسدات یعنی ایسی چیزیں جس سے نماز بالکل ہی ٹوٹ جاتی ہے۔ نماز کے مفسدات 18 ہوتے ہیں۔
6 سلام کلام جواب تکلیف خبر بیماری کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 سلام کرنا یعنی کسی شخص کو سلام کرنے کے قصد سے سلام یا السلام علیکم یا اسی جیسا کوئی لفظ کہہ دینا۔ نمبر 2 کلام نماز میں قصدن یا بھول کر یا تھوڑا بہت بات کرنا۔ نمبر 3 جواب یعنی مسئلہ کا جواب دینا یا چھینکنے والے کو یرحمک اللہ یا نماز سے باہر والے کسی شخص کی دعا پر آمین کہنا۔ نمبر 4 تکلیف یعنی درد رنج کی وجہ سے آہ یا اوف کرنا۔ نمبر 5 خبر کسی بری خبر پر انا للہ و انا الیہ راجعون یا اچھی خبر پر الحمدللہ یا کسی عجیب خبر پر سبحان اللہ کہنا۔ نمبر 6 بیماری درد یا مصیبت یا دنیاوی غرض کے لیے آواز کے ساتھ رونا۔ 2 مقتدی کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 اپنے امام کے سوا کسی دوسرے کو لقمہ دینا۔ نمبر 2 امام سے آگے بڑھ جانا یعنی کسی ایک رکن کو امام سے پہلے ادا کرنا۔ 2 قرآن شریف کے۔ نمبر 1 قرآن شریف دیکھ کر پڑھنا، اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے، مفسدات میں آتا ہے۔ نمبر 2 قرآن شریف پڑھنے میں کوئی سخت غلطی کرنا، اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ 5 سامنے کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 پیشانی یعنی ناپاک جگہ پر سجدہ کرنا۔ نمبر 2 منہ یعنی کھانا پینا قصدن ہو یا بھول کر۔ نمبر 3 سینہ یعنی منہ قبلہ کی طرف سے بلا عذر پھیر لینا۔ نمبر 4 سطر یعنی سطر کھل جانے کی حالت میں ایک رکن کی مقدار ٹھہرنا۔ نمبر 5 قدم یعنی 2 صف آگے یا 2 صف پیچھے چلنا۔ 3 اکیلے کے۔ نمبر 1 بالغ آدمی کا نماز میں قہقہ مار کر یا با آواز ہنسنا۔ نمبر 2 عمل کثیر یعنی کوئی ایسا کام کرنا جس سے دیکھنے والے یہ سمجھیں کہ یہ شخص نماز نہیں پڑھ رہا۔ نمبر 3 دعا میں ایسی چیز مانگنا جو آدمیوں سے مانگی جاتی ہیں، مثلا یا اللہ مجھے 100 روپے دے دے وغیرہ۔ مستحبات نماز 5 ہیں۔ 3 نماز کے متعلق۔ نمبر 1 تکبیر تحریمہ کہتے وقت مردوں کو دونوں ہتھیلیاں آستینوں سے باہر نکالنا اور عورتوں کو دوپٹے کے اندر ہی سے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھانا۔ نمبر 2 رکوع اور سجدہ میں منفرد کو 3 مرتبہ سے زیادہ تسبیح کہنا۔ نمبر 3 قیام کی حالت میں سجدہ کی جگہ پر، رکوع میں قدموں پر اور سجدے میں ناک پر، قعدہ میں گود پر اور سلام کہتے وقت اپنے کندھوں پر نگاہ رکھنا۔ 2 جسم کے متعلق ہوتے ہیں۔ نمبر 1 کھانسی کو اپنی طاقت بھر نہ آنے دینا، جمائی میں منہ کو بند رکھنا اور اگر کھل ہی جائے تو قیام کی حالت میں دائیں ہاتھ کی پشت پر سے روکنا اور بقیہ ارکان میں بائیں ہاتھ کی پشت سے چھپا لینا۔ نماز کے فرائض، واجبات، مستحبات، مفسدات اور جو ہے آپ کو بتائے جا چکے ہیں۔ جو ہے اس کے بعد کچھ اہم باتیں ہیں جو یعنی خواتین کا جو نماز کا طریقہ کار ہوتا ہے اس کے متعلق، جس میں جو ہے سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے عورت کے قیام میں دونوں پاؤں ملے ہوئے ہوں، نیز رکوع و سجدہ میں ٹخنے ملائے۔ نمبر 2 تکبیر تحریمہ کے لیے عورتوں کو ہر حال میں دوپٹہ کے اندر ہی ہاتھ اٹھانے چاہیے، باہر نہ نکالیں۔ نمبر 3 عورتوں کو صرف اپنے کندھوں کے برابر ہاتھ اٹھانے چاہیے۔ نمبر 4 عورتوں کو تکبیر تحریمہ کے بعد سینہ پر ہاتھ باندھنے چاہیے۔ نمبر 5 عورت اپنی دانی ہتھیلی بائیں ہتھیلی کے پشت پر رکھے، نہ ہلکا بنائے نہ کلائی کو پکڑے۔ نمبر 6 رکوع میں زیادہ نہ جھکے، صرف اس قدر جھکے کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں۔ نمبر 7 رکوع میں ہاتھ گھٹنوں پر رکھے، رکوع میں گھٹنوں کو نہ جھکائے، کوہنیاں پہلوؤں سے ملی ہوئی ہوں۔ نمبر 8 سجدہ میں دونوں پیر انگلیوں کے بل کھڑے نہ کرے، پیر داہنی طرف نکال کر بائیں سرین پر بیٹھے اور خوب سمٹ کر سجدہ کرے۔ نمبر 9 اتحیات میں پیر داہنی طرف نکال کر سرین پر بیٹھے، ہاتھوں کی انگلیاں ملی ہوئی ہوں اور نماز میں کوئی امر پیش آوے یعنی کوئی آگے سے گزرے، تالی کی بجائے سبحان اللہ کہے۔ نمبر 10 عورت ہر نماز خواہ جہری ہو یا سری قرات آہستہ کرے۔ نوٹ: عورت اذان نہ دے، عورت مسجد میں اعتکاف نہ کرے، عورت فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھے، عورت پر جمعہ کی نماز فرض نہیں، عورت ایام تشریق میں تکبیر آہستہ پڑھے، عورت پر عیدین کی نماز واجب نہیں۔ اسی طرح جو ہے اسلام کے متعلق بیسک معلومات، نماز، وضو وغیرہ، غسل وغیرہ کے مسائل انشاءاللہ آپ کو یہاں پہ ملتے رہیں گے۔ دیکھتے رہیے اسلامی موٹیویشنز۔ یہ صرف اسی لیے بنایا گیا ہے کہ تاکہ جو ہے لوگوں کو اس کی آگاہی ہو اور کم وقت میں زیادہ معلومات آپ کو دی جاتی ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو